بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان اس دنیا سے جانے کے بالکل قریب ہوتا ہے، جب سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ گھومنے لگتا ہے، اس وقت تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت صرف یاد کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سچائی کو جاننے والے ہیں جس سچائی کو سن کر بہت سے لوگ رو پڑتے ہیں، بہت سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ پہلی بار اپنی زندگی پر سوچنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جعفری وائس، اور آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ مرتے وقت انسان سب سے زیادہ کن لوگوں کو یاد کرتا ہے؟ کیا وہ دولت کو یاد کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے دشمنوں کو یاد کرتا ہے؟ یا پھر وہ اپنے سب سے زیادہ قریبی لوگوں کو یاد کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب کتابوں میں نہیں بلکہ اس پل کی خاموشی میں چھپا ہے۔ جب موت سامنے ہوتی ہے تب انسان کا دل سب سے پہلے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ وہ ماں جس نے بنا کسی شرط کے پیار کیا، جس کے پیٹ میں وہ 9 مہینے رکھا، جس نے بخار میں ساری رات جاگ کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ مرتے وقت انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے ماں کو کتنا وقت دیا، اس کی ڈانٹ بھی اس وقت دعا لگتی ہے، اس کی گود اس وقت جنت سے کم نہیں لگتی۔ کئی لوگوں نے آخری سانسوں میں صرف اتنا کہا، امی، کیونکہ ماں کا نام دل میں سب سے گہرائی سے لکھا ہوتا ہے۔ پھر انسان وہ ہے اس کا باپ، وہ باپ جو اپنی تھکان کبھی ظاہر نہیں کرتا، جو باہر سے سخت اور اندر سے بے حد نرم ہوتا ہے۔ مرتے وقت انسان کو یاد آتا ہے کہ باپ نے کتنی خاموشی سے ذمہ داریاں اٹھائیں، وہ جوتے جو خود پرانے رہے لیکن بچوں کے لیے نئے لائے، وہ خواب جو خود کے لیے نہیں بلکہ اس کی اولاد کے لیے تھے۔ موت کے وقت انسان سوچتا ہے، کاش ایک بار باپ سے کہہ پاتا کہ آپ۔ پھر انسان کو یاد آتی ہے بیوی یا شوہر، وہ ساتھی جس کے ساتھ زندگی کے سب سے اچھے اور برے دن گزرے۔ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، وہ ناراضگی، وہ بے وجہ کی خاموشی۔ موت کے وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کتنا فضول تھا۔ اس وقت انسان صرف سکون چاہتا ہے، اور وہ سکون اسی انسان کی یاد میں ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے آدھی زندگی بانٹی تھی۔ کئی لوگ اپنے آخری پل میں اپنے ہمسفر کا ہاتھ ڈھونڈتے ہیں، پھر انسان کو یاد آتے ہیں ان کے بچے، ان کی اولادیں، وہ اولاد جن کے لیے انسان نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے اولادوں کی ہوتی ہے۔ میرے بعد یہ کیسے رہیں گے؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ یہ کیا صحیح راستے پر چلیں گے؟ کئی لوگوں کی آنکھوں سے آخری آنسو ان کے اولاد کے نام پر گرتے ہیں، لیکن یقین مانیے، مرتے وقت انسان کو یہ سب یاد آنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یاد آتی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اس وقت نہ ذات کام آتی ہے، نہ شہرت، صرف سوال ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ نمازیں یاد آتی ہیں جو چھوڑی گئیں، دعائیں یاد آتی ہیں جو کبھی مانگی نہیں گئیں، گناہ یاد آتے ہیں جو ہلکے سمجھے گئے، توبہ یاد آتی ہے جو ٹال دی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے مرتے وقت کہا، تھوڑا وقت اور مل جاتا۔ کیوں؟ تاکہ دولت کما سکیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، ماں باپ سے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں۔ مرتے وقت انسان کو اپنے اچھے دوست یاد آتے ہیں، وہ دوست جنہوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا، وہ دوست جنہوں نے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو وہ لوگ یاد نہیں آتے جس نے ان سے نفرت کی، کیونکہ نفرت موت کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے۔ اور ایک کڑوی سچائی ہے، مرتے وقت انسان کو وہ چیزیں بالکل یاد نہیں آتی جن کے لیے اس نے زندگی خراب کر دی۔ نہ بڑا گھر یاد آتا ہے، نہ مہنگی گاڑی، نہ سوشل میڈیا کے لائکس،
صرف رشتے اور اللہ یاد آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کا دل تھوڑا بھی ہل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس ویڈیو نے اپنا کام کر دیا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈرانے نہیں، آپ کو جگانے آئے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر آج آپ کی رات آخری ہو تو آپ کسے یاد کریں گے اور آپ کو کون یاد کرے گا؟ یہی سوال اس ویڈیو کا اصلی مقصد ہے۔ ابھی وقت ہے، ماں باپ سے بات کر لیجئے، کسی سے ناراض ہیں تو معافی کر لیجئے، نماز کو ٹالنا بند کر دیجئے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، اجازت لے کر نہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے والوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائیے، اور ہمارے چینل جعفری وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں باتیں دل سے ہوتی ہیں، صرف کانوں سے نہیں۔ جب موت قریب آتی ہے تو انسان کو صرف وہ لوگ یاد نہیں آتے جن سے اس نے محبت کی ہوتی ہے، بلکہ اسے وہ لوگ بھی یاد آتے ہیں جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ کہتے ہیں، لیکن یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مرتے وقت انسان کا ضمیر اچانک زندہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو وہ یاد آتے ہیں جس کا دل اس نے توڑا، وہ رشتہ دار جن سے بات بند کر دی، وہ دوست جسے بنا وجہ چھوڑ دیا، وہ انسان جس سے سوری کہنے میں اس کی جھوٹی عزت آڑے آ گئی۔ موت کے پل میں انسان سمجھتا ہے کہ سب سے بھاری بوجھ گناہوں کا نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کا ہوتا ہے۔ کئی لوگ مرتے مرتے بھی لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ مرتے وقت بار بار کروٹ بدلتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بے چینی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی روح سکون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو اس نے رلایا تھا ان کی بددعائیں اس وقت سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کو اس نے خوش کیا تھا اس کی دعائیں اس وقت سہارا بنتی ہیں۔ مرتے وقت انسان کو وہ جھوٹ بھی یاد آتے ہیں جو اس نے بولے، وہ وعدے جو اس نے کیے لیکن پورے نہیں کیے، وہ بھروسے جو اس نے توڑے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر اس نے کسی اور کا نہیں اپنا ہی نقصان کیا، لیکن اس پل جھوٹ سدھارنے کا وقت نہیں ہوتا۔ انسان کو یاد آتا ہے کہ اس نے کتنی بار نماز کو ہلکا سمجھا، کتنی بار اذان سن کر بھی فون چلاتا رہا، کتنی بار کہا بعد میں پڑھ لیں گے، اور آج بعد میں نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ کاش زندگی میں ایک موقع اور مل جائے، صرف سجدے میں سر رکھنے کے لیے۔ مرتے وقت انسان کو وہ دو لوگ یاد نہیں آتے جن کے پیچھے اس نے اپنی زندگی خراب کر لی، وہ ناجائز محبت، وہ حرام رشتہ، وہ غلط چاہت۔ اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ جس انسان کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا وہ تو آج یہاں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ وہ ہر وقت موجود ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو دولت یاد آتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دولت اس وقت بوجھ بن جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ سب میں نے کس کے لیے جمع کیا، نہ یہ میرے ساتھ جائے گا نہ یہ میری قبر میں کام آئے گا، صرف حساب بڑھا جائے گا۔ مرتے وقت انسان کو اپنے عمل یاد آتے ہیں، چھوٹے بڑے عمل، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی روتے کو چپ کرانا، کسی مزدور کی مدد کرنا، اور اگر یہ عمل کم ہوتے ہیں تو دل ڈر سے کانپ جاتا ہے۔ کئی بار مرتے وقت اپنے گھروں کی دیواروں کو دیکھتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ اسی گھر میں اس نے کتنی بار اللہ کا نام لیے بنا کھانا کھایا، کتنی بار اونچی آواز میں لڑائی کی، کتنی بار بچوں کے سامنے غلط باتیں کہیں۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ یہ دیواریں گواہ نہ بنیں۔ مرتے وقت انسان کو اپنے بچوں کی تربیت یاد آتی ہے۔ اس نے بچوں کو موبائل تو دیا لیکن قرآن نہیں سکھایا، اسے دنیا کے سپنے تو دکھائے لیکن آخرت کی فکر نہیں دی۔ اس وقت انسان ڈرتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا میرے لیے سزا۔ اور ایک بہت بڑی سچائی، مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ یاد آتا ہے اس کا اکیلا پن۔ چاروں طرف لوگ تو ہوتے ہیں
لیکن جانے والا بالکل اکیلا ہوتا ہے۔ قبر میں بھی اکیلے جانا ہے، حساب بھی اکیلے دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان اللہ کو آواز دیتا ہے، نہ کہ تب جب آنکھیں بند ہونے والی ہوں۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج آپ کی سانسیں گنی جا رہی ہوں تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جس سے معافی مانگنا باقی ہے؟ اگر ہاں تو دیر مت کیجیے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہاں تالیاں بجانے والے بہت ملتے ہیں لیکن قبر تک ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ قبر میں صرف آپ اور آپ کے عمل اتریں گے۔ جب موت بالکل سامنے آ جاتی ہے، جب انسان کو خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب لوٹنا نہیں ہے، تب اس کی زبان پر کچھ نام آتے ہیں اور کچھ نام دل میں رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب انسان زور سے بول نہیں پاتا لیکن اس کی روح چلا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان سب سے پہلے ان لوگوں کو آواز دیتا ہے جو اب دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کئی لوگ آخری سانسوں میں اپنے مر چکے ماں باپ کا نام لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امی آ گئی، کوئی کہتا ہے ابو سامنے کھڑے ہیں۔ یہ وہم نہیں ہوتا، یہ اس دنیا کی جھلک ہوتی ہے جہاں جانے والا ہوتا ہے اور انہیں دیکھنے والا نہیں۔ مرتے وقت انسان کو وہ رشتے دار یاد آتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، وہ یا دادا، دادی، نانا، بھائی یا بہن، ان سے وہ دوبارہ ملنے والا ہوتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں حالات خراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح اس سفر کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو اپنے استاد بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے اسے صحیح اور غلط کا فرق سکھایا، جن کی باتوں کو اس نے زندگی میں ہلکا لیا۔ موت کے وقت انسان سمجھتا ہے کہ اصلی دولت تو علم تھی اور اصلی نقصان اس علم پر عمل نہ کرنا۔ مرتے وقت انسان کو اپنے گناہ بہت صاف دکھائی دینے لگتے ہیں، وہ گناہ جنہیں اس نے چھوٹا سمجھا تھا، وہ نظریں، وہ باتیں، وہ حرکتیں جس نے اسے سب کرتے ہیں کہہ کر ٹال دیا تھا۔ ہر وقت ہر چیز کو چھوٹا سمجھنا، اس وقت ہر چھوٹا گناہ پہاڑ جیسے لگنے لگتا ہے۔ انسان اس پل اپنے جسم سے ڈرنے لگتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، پیر سن ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور دل پوچھتا ہے کیا یہی وہ جسم ہے جس پر مجھے اتنا گھمنڈ تھا؟ مرتے وقت انسان کو وہ لوگ بھی یاد آتے ہیں جنہیں اس نے حق نہیں دیا، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی محنت کھا گیا، کسی کی مزدوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ اللہ معاف بھی کر دے، لیکن انسانوں کا حق معاف نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اس وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں اس نے زندہ رہتے اس کلمے پر کم اور دنیا پر زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں جو زندگی میں پڑھتا ہے وہی موت کے وقت نکلتا ہے۔ مرتے وقت انسان کو اپنے راز یاد آتے ہیں، وہ باتیں جو اس نے کسی سے نہیں کہیں، وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کیے، وہ سچائی جو اس نے دبا دی۔ اس وقت انسان جان جاتا ہے کہ اب کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اس پل انسان کو وہ لوگ یاد نہیں آتے جو صرف مطلب کے لیے پاس تھے، وہ لوگ اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صرف وہی چہرے دل میں رہتے ہیں جو بنا مطلب کے ساتھ تھے۔ ہم آپ کو یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ آج سمجھ جائیں کہ کون آپ کے اپنے ہیں اور کون صرف وقت کے ساتھی۔ مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ ڈر ستاتا ہے، میری قبر کیسی ہوگی، روشن یا اندھیری، سکون والی یا سجا والی۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ کوئی کہہ دے گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہوگا، لیکن وہ تسلی صرف وہی پا سکتا ہے جس نے زندگی میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کیا، جس نے کسی کا حق نہیں مارا، جس نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ بہت سے لوگ مرتے وقت رو نہیں پاتے، آنسو اندر ہی اندر بہتے رہتے ہیں، دل پچھتاوے سے بھر جاتا ہے اور سب سے بڑا پچھتاوا یہی ہوتا ہے کاش پہلے سمجھ لیا ہوتا۔ اب ذرا سوچئے، اگر آج آپ کی آخری رات ہو تو
کیا آپ سکون سے سو پائیں گے یا ڈر آپ کو جگائے رکھے گا؟ اگر دل بے چین ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو نہیں، یہ آپ کا ضمیر بول رہا ہے۔ ہمارے چینل صرف چینل نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، اس میں انسان خود کو دیکھتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار دل سے کہیے، اے اللہ میں موت سے پہلے سدھرنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کسی کی آخرت بچانے جیسا ہے، اور کمنٹ میں لکھیں اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ جب انسان موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، تب ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب یادیں بھی ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں۔ نہ ماں کا چہرہ صاف دکھتا ہے اور نہ باپ کا، نہ اولاد کی آواز پوری سنائی دیتی ہے، نہ اس وقت کسی انسان کی یاد آتی ہے، بلکہ اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب دنیا کی آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہیں، لوگ پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جانے والا انہیں سن نہیں پاتا۔ اس وقت انسان اور دنیا کے بیچ ایک پردہ آ جاتا ہے۔ مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جس دنیا کے لیے اس نے سب کچھ کیا، وہ دنیا اب اسے چھوڑ رہی ہے۔ وہ گھر وہی ہے، بستر وہی ہے، لوگ وہی ہیں، لیکن وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ اس پل انسان کو یاد آتا ہے کہ کتنی بار اس نے کہا تھا ابھی وقت ہے، اور آج وقت ہی نہیں بچا۔ موت کے قریب انسان کو اپنے عمل زندہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اچھے عمل اجالے کی طرح سامنے آتے ہیں، برے عمل اندھیرے کی طرح پیچھا کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہر روح کی سچائی ہے۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جو نماز اس نے اکیلے میں پڑھی تھی، وہ آج سب سے بڑا سہارا بن رہی ہے، اور جو گناہ اس نے چھپ کر کیے تھے، وہ آج سب سے زیادہ ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان کو کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی پہچان یاد نہیں آتی۔ جو خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں۔ موت سب کو ایک جیسا کر دیتی ہے۔ اس پل انسان کو وہ لوگ بھی یاد نہیں آتے جن کے لیے اس نے رشتے توڑے تھے، وہ چہرے دھندلے پڑ جاتے ہیں، لیکن ماں کی دعا، باپ کی محنت اور کسی مجبور کی آہ بہت صاف سنائی دیتی ہے۔ موت کے قریب انسان کو فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، سینے میں گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اور روح جیسے جسم سے نکلنے کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اس وقت سکون میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بے چین ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ڈر سے پھیل جاتی ہیں۔ یہ فرق زندگی طے کرتی ہے۔ ہمارے چینل جعفری وائس پر ہم آپ کو یہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ موت اچانک آتی ہے، لیکن اس کا انجام اچانک نہیں ہوتا۔ مرتے وقت انسان کو یہ احساس بہت گہرا ہوتا ہے کہ اب کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب صرف سچائی سامنے ہوگی۔ اس پل انسان کو سب سے زیادہ اپنے توبہ نہ کرنے کا افسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کاش ایک سجدہ اور مل جاتا، کاش ایک بار میں اور اے اللہ کہہ پاتا، لیکن وہ پل بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ مرتے وقت انسان کو اپنی قبر کی پہلی رات کا ڈر ستانے لگتا ہے۔ وہ تنہائی، وہ اندھیرا اور وہ سوال، یہ سب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ چلے، لیکن وہاں صرف اس کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ قبر تک نہیں آتے، اور جو کبھی دکھائی نہیں دیے، وہ عمل بن کر ساتھ جاتے ہیں۔ اب آپ خود سے پوچھئے، کیا آپ کے اعمال اتنے مضبوط ہیں کہ وہ آپ کی قبر میں آپ کے دوست بن سکیں؟ اگر اس ویڈیو کو سن کر آپ کی سانسیں بھاری ہو رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے۔ ہمارے چینل کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو موت سے پہلے جگا دیا جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، یہ صرف یوٹیوب کا کام نہیں، یہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ کمنٹ میں لکھیے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔
جب انسان موت کے بالکل آخری موڑ پر پہنچ جاتا ہے، تب کوئی یاد باقی نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی، کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ بس دو راستے سامنے ہوتے ہیں، ایک سکون کا اور ایک ڈر کا۔ یہیں سے ہوتا ہے شروعات اچھی موت اور بری موت کا فرق۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زندگی کا ہر سیکنڈ اپنا مطلب دکھا دیتا ہے۔ اچھی موت کسی کو اچانک نہیں ملتی۔ اچھی موت کی تیاری انسان روز کرتا ہے، جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے، جب وہ گناہ سے رک جاتا ہے، جب وہ سجدے میں دیر تک سر رکھتا ہے، جب وہ ماں باپ کی خاموشی سمجھتا ہے، جب وہ کسی مجبور کی مدد کرتا ہے اور بدلے میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا۔ اچھی موت والے انسان کے چہرے پر عجیب سی راحت ہوتی ہے۔ آنکھیں ڈر سے نہیں، سکون سے بند ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی لمبی تھکان کے بعد سو رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں چہرہ کتنا نورانی ہے۔ یہ نور اچانک نہیں آتا، یہ سالوں کی نمازوں، دعاؤں اور صبر سے آتا ہے۔ اور بری موت بہت شور نہیں مچاتی، وہ اندر ہی اندر انسان کو توڑ دیتی ہے۔ چہرہ بے چین، آنکھیں گھبرائی ہوئی، سانسیں بھاری، جیسے کوئی چیز پکڑ کر کھینچ رہی ہو۔ بری موت اس انسان کی ہوتی ہے جو زندگی بھر ٹالتا رہا، نماز کو، توبہ کو، معافی کو۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ چیز جن کے پیچھے وہ بھاگتا رہا، وہ سب یہیں تک رہ جائیں گی، اور جو اس نے چھوڑ دیا وہی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ موت کے آخری لمحے میں انسان کی زبان نہیں، اس کا دل بولتا ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑا ہے تو زبان پر بھی وہی آتا ہے، اور اگر دل دنیا میں الجھا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اچھی موت والے انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ کلمہ کسی ایک پل کی محنت نہیں بلکہ پوری زندگی کی کمائی ہے۔ موت کے وقت انسان کو اپنی قبر صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قبر اندھیری نہیں لگتی، انہیں لگتا ہے جیسے کوئی جگہ تیار کی جا رہی ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ فرق اللہ کرتا ہے، لیکن وجہ انسان خود بنتا ہے۔ اس آخری پل میں اگر انسان کے پاس ماں باپ کی دعائیں ہیں، کسی مجبور کی آہ نہیں، کسی کا حق باقی نہیں، تو موت بھی مہمان بن کر آتی ہے۔ لیکن اگر دلوں کا بوجھ ساتھ ہو تو سانس بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ ہمارے چینل پر ہم یہ بار بار باتیں اس لیے دہراتے ہیں کیونکہ موت کی تیاری کسی ایک دن کا کام نہیں، یہ روز کا فیصلہ ہے۔ روز یہ طے کرتا ہے کہ آج کسی کا دل نہیں توڑوں گا، آج نماز نہیں ٹالوں گا، آج توبہ کو کل پر نہیں چھوڑوں گا، آج ماں باپ کی آواز اونچی نہیں ہونے دوں گا۔ یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے ایک بڑی سکون والی موت بنتے ہیں۔ اب آخر میں وہ دعا جو ہر مسلمان کو روز کرنی چاہیے: اے اللہ، ہمیں جیتے جی تیرا بنا لے اور مرتے وقت بھی تیرا ہی بنا کر رکھ۔ میں کلمہ نصیب فرما، میں شرمندہ والی موت سے بچا اور ہماری آخری سانس آسان کر دے۔ اگر اس ویڈیو کی پوری لاسٹ تک دیکھنے کے بعد آپ کچھ دیر خاموش ہو جائیں تو سمجھ لیجئے یہ خاموشی بیکار نہیں ہے، یہ وہ خاموشی ہے جس میں انسان خود سے سچی بات کرتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ کو تیار کرنا۔ اگر آج آپ کسی سے معافی مانگ لیں، کسی سے بات کر لیں، کسی نماز کی قسم کھا لیں کہ اب نہیں چھوٹے گی، تو سمجھ جائیے ہماری اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے یہ کسی کی آخری چیتوانی بن جائے، اور کمنٹ میں لکھیے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، اور اگر دل کہے تو ہمارے چینل جعفری وائس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں باتیں صرف سنی نہیں جاتی، زندگی بدل دیتی ہیں۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، بات یہاں رک گئی ہے۔ موت سب کو آنی ہے، لیکن یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی یاد میں آئے۔ آمین یا شما آمین۔